الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یوسف ہے. 4 آیت کو چھوڑ کر پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 111 آیتیں 12 رکوع ہیں اور 1700 کے قریب الفاظ ہیں اس میں اور 7 یا 8000 کے قریب حروف ہے اس میں. اور یہ سورت جو ہے مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، یعنی آخری. اور اس سورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، وہ میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. پہلے تو یہ بتانا ہے کہ اس سورت کے بارے میں کچھ چیزیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے. اچھا، یہ قرآن کریم کی ایسی صورتوں میں سے ہے جس کے اندر صرف ایک نبی کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. قرآن کریم میں 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے پورا مکمل واقعہ ایک نبی کا بیان کیا. ایک سورہ یوسف اور ایک سورہ نوح. اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. باقی جتنی صورتیں اس میں اللہ نے الگ الگ نبیوں کے واقعات بیان کیے. اور پھر ان 2 صورتوں میں سے بھی سورہ یوسف کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس واقعے کو صرف اسی صورت میں بیان کیا اور پورے قرآن کریم میں نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے اور صورتوں میں بیان کیا ہے، لیکن سورہ یوسف کو جو اللہ نے جو اس میں واقعہ بیان کیا ہے وہ صرف اسی ایک صورت میں، اور پورے قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گا ترتیب کے ساتھ. کیوں ہے؟ ساری چیزیں اپنے موقع پر آئیں گی. اب اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے 2 قاعدے یاد رکھنا جو ہمیں پورے آخر تک کام آئیں گے، اور نبیوں کے واقعات کے اندر بھی یہ بات کام آئے گی. 2 اصول. پہلا اصول تو یہ ہے کہ بندہ اور بندی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نامناسب حالات آتے ہیں. اب بندہ اور بندی ان نامناسب حالات میں اللہ کے حکموں پر چلتا ہے نا، تو پھر اللہ اپنی خصوصی قدرت ظاہر کرتے ہیں. اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں کہتے تھے کہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو اپنے حوالے کر دے گا. اپنے آپ کو ایک اللہ کے حوالے کر دو، اللہ ہر ایک کو تمہارے حوالے کر دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کی قدرت ہے نا 2 قسم کی. ایک عمومی ہے، سب کے لیے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو جس طرح مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کافر ماں کے پیٹ سے بھی بچہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے. اللہ کی ایک عمومی قدرت سب کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. لیکن ایک اللہ کی خصوصی قدرت ہے جو ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ نے نبیوں کے ساتھ ظاہر کی، صحابہ کے ساتھ ظاہر کی. ایک واقعہ عجیب کتابوں میں لکھا ہے، کتاب ہے ریاض النظر فی مناقب العشرۃ المبشرہ، جو 10 صحابہ جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان کے فضائل پر ایک کتاب ہے مستقل. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے. اچھا، آپ حضور کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، نبیوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، تو اللہ نے ان نامناسب حالات پہ اللہ کے حکموں پر چلنے پر جو اپنی قدرت ظاہر کی نا، تو عقل حیران ہے کہ کیسا ہوا. ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. عجیب بات. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں ہے نا اون کے کپڑے پہنتے تھے. اون کا سمجھتے جو موٹا سردی کے اندر پہنتے نا جیکٹ وغیرہ، وہ گرمی کے موسم میں پہنتے تھے. اور ٹھنڈی کے موسم میں ململ کا کپڑا پہنتے تھے، یعنی ایک دم پتلا کپڑا. تو یہ فلسفہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا.
آپس میں باتیں ہوتی تھی, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیں. تو کسی نے ان کے بیٹے سے کہا کہ بھائی آپ بتاؤ تو صحیح ایسا کیا ہے. بولے مجھے بھی نہیں معلوم. تو ایک مرتبہ کھانا کھانے بیٹھے تھے تو بیٹے نے صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا واقعہ ہے. تو کہا تجھے نہیں معلوم. بولے نہیں معلوم. کہا کہ میں جب خیبر کا موقع تھا تو میں بیمار تھا. اوپر واقعہ لمبا سنا ہوگا ہم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. دوسرے دن اعلان ہوا کہ علی کہاں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان کو آنکھوں میں درد ہے. تو حضور نے بلایا مجھے اور میری آنکھوں میں لعاب ڈالا اور کہا اللہ تیری حفاظت کرے, آگے سے بھی پیچھے سے بھی, اوپر سے بھی نیچے سے بھی, دائیں سے بھی بائیں سے. بولے وہ دین ہے اور آج کا دین ہے, گرمی کے موسم میں گرمی نہیں لگتی, ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی نہیں لگتی. یہ اللہ اپنی خصوصی قدرت ظاہر کرتے. ایک نہیں ہزاروں واقعات صحابہ کے. آنکھیں نکل گئی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی میری آنکھ نکل گئی احد کے موقع پر. تو حضور نے فرمایا صبر کرو تو جنت ملے گی, اگر چاہو تو میں دعا کر کے لگا دوں. کہ اللہ کے نبی میں اگر آنکھ کے اعتبار سے وہ خراب ہو گیا نا تو میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرے گی. تو مجھے آنکھ بھی چاہیے, جنت بھی چاہیے اور میری بیوی کی محبت بھی چاہیے. حضور نے بڑا کھرا آدمی, مطلب ایک دم سمجھدار آدمی. تو حضور نے اپنا لعاب لے کے آنکھ لگا دی. کہتے ہیں کہ جس آنکھ پہ اللہ کے نبی کا لعاب لگا تھا نا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی دوسری آنکھ کے مقابلے میں. روایتوں میں آتا تھا تو عمر کہتے تھے کہ اب قتادہ اس آنکھ پر ہے نا پردہ ڈال کر آؤ, اتنی خوبصورت تھی. تو یہ اللہ کی خصوصی قدرت. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نامناسب حالات کے اندر آدمی اگر صبر کرے گا اور اللہ کے حکموں پر چلے گا تو اللہ مدد کریں گے. یہی ہمیں ملے گا سورہ یوسف کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں میں ہوتی ہے. حق جو شروع ہوتا ہے نا ناگواریوں میں ہوتا ہے. آپ یہ سوچو کہ حق شروع ہو اور ہر چیز تمہارے موافق ہوتے جاوے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہم سارے نبیوں کے واقعات اٹھا کر دیکھیں کہ ہر نبی کی ابتدا ناگواریوں کے ساتھ ہوئی ہے. ہر چیز آپ کے موافق کو نہیں ہوگا. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, حق کا کام کر رہے ہیں, تو آپ کے خلاف سب چیزیں آئیں گی. لیکن انتہا جو ہے نا پھر سب اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز اس کے موافق کرتے چلے جائیں. تو یہ سورہ یوسف کے اندر بھی یہی ہے. خواب دیکھا, بھائی خلاف ہو گئے, کہ کنویں میں گئے, جیل خانے میں گئے, ساری چیزیں ناگواریاں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بلندی عطا فرماتے چلے گئے. تو یہ دو اصول یاد رکھنا سورہ یوسف کے سمجھنے کے لیے. آگے چلتے ہیں کہ یہ جو سورہ یوسف نازل کیوں ہوئی, کیا وجہ بنی. تو دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت تو یہ کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بہت سارے واقعات ہیں عجم کے, یہ سب علاقوں کے, ہمیں بھی کوئی ایسا واقعہ سنائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے پوری سورہ یوسف ایک ساتھ نازل کر دی. اچھا, قرآن کریم میں بھی واقعات کی ترتیب دو ترتیب پر ہے. واقعات بیان کرنے کی ترتیب دو ہیں. بعض مرتبہ ہمارے یہاں پر ہے نا لوگ شبہ بہت ڈالتے ہیں, شک پیدا کرتے ہیں. بولے بھائی یہ کیسا واقعہ سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ الگ الگ جگہ, اگر اللہ چاہے تو پورا ایک ساتھ بیان کر دے نا, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. تو اصل میں قرآن کریم کے مزاج کو سمجھا نہیں اس نے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ہمارے یہاں تو ابھی سب ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے نا وہ سارے بچوں کو رات کو لے کر بیٹھ جاتے تھے اور ایک واقعہ سناتے تھے. اور واقعہ سنا رہے تو بچے کو دیکھا دھیان وہاں جا رہا ہے. بولے بیٹا دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ دھیان سے سننا چاہیے, یہ اچھا کام نہیں ہے, وہ اچھا کام نہیں ہے. واقعہ چل رہا ہے, اس کے درمیان میں یہ بات آ گئی. اچھا, جو نیا آدمی ہوگا بولے بھائی واقعے کے درمیان یہ کیا بات ہوگی, لیکن یہ جو بات آئی ہے نا اس کی اصلاح کے لیے آئی ہے. پھر واقعہ شروع کیے, کچھ اور بات گڑبڑ کر دی کسی نے, بچے نے, تو اس کو واپس سے سمجھا دیا, پھر واقعہ شروع کر دیا. تو جو موقع کے حساب سے ترتیب ہوتی تھی تربیت کی وہ بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی جو موقع کی بات ہے اس واقعے کا حصہ بیان کر دیا کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا. اور ایک واقعے کی ترتیب ہوتی کہ تسلسل کے ساتھ پورا واقعہ بیان کر دیا. لیکن اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ضرورت کی چیزیں اس کو بیان کرتے تھے. تاریخ کی طرح نہیں کہ ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کیا. اللہ نے سورہ یوسف کو اسی ترتیب سے نازل کیا. تو اللہ نے صحابہ کی خواہش پر قرآن کریم کی سورہ یوسف کو نازل کیا. دوسری روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی, وہ بہت اہم ہے اور اسی کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. کل میں بتاؤں گا کہ سورت کو حضور کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے, پیدا ہوئے اور حضور کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی, تو مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے نا جاہل تھے,
اور مدینہ منورہ میں یہود تھے، وہ عالم تھے، کیونکہ ان کے پاس توریت تھی نا، کتابیں، پرانی کتابوں کا علم تھا۔ اچھا، جاہل کی شرارت الگ ہوتی ہے، عالم کی شرارت الگ ہوتی ہے۔ جاہل جب شرارت کرے گا نا، روڑے اٹکائے گا حق کے مقابلے میں، تو کیسا کرے گا معلوم؟ طاقت کا استعمال کرے گا، اس کی تو چلے گی نہیں، بات سے کچھ کر نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ روڑے اٹکانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے گا۔ دوسرا کام جاہل یہ کرے گا، الزامات لگائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، طاقت کا استعمال کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ دوسرا، حضور کے خلاف الزامات کی بوچھار کہ آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ، بہت ساری باتیں۔ اور عالم جو ہوگا نا، عالم کی شرارت الگ ہوگی، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات کے اشکالات کرے گا، سوالات کرے گا، تاکہ یہ عالم جو ہے نا پریشان ہو جاوے اور عاجز ہو جاوے، تاکہ ہم کیسے دیکھو یہ کیسا عالم ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، بولے جواب دینے نہیں آتا ہے۔ تو یہ مشرکین نے ایسا کیا، تو وہ حضور کے خلاف الزامات لگاتے تھے۔ جب حضور کا چرچا مدینہ منورہ پہنچا نا، تو یہ حسد کے اندر پاگل ہو گئے یہود۔ انہوں نے کہا یہ تو آنے والے ہیں، انہوں نے فوراً اپنی کتاب کھولی توریت، اس میں جو باتیں حضور کے بارے میں لکھی ہوئی تھی بالکل ہو بہو حضور کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضور ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضور مدینہ منورہ آئیں گے تو ہماری ساری سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پھر علمی سوالات کیے۔ انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ مشرکین کو خط لکھا، مشرکین کا وفد گیا، وہ ساری باتیں کہ بولے دیکھو 3 سوال کرنا، اگر 3 سوال کے جواب برابر دے دینا تو سمجھ لینا کہ نبی ہے، ورنہ یہ نبی نہیں ہے۔ بولے پہلا سوال روح کے بارے میں کرنا، پھر اسی طرح دوسرا سوال یہ اس کے بارے میں اصحاب کہف کے بارے میں، اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں، ایک سوال یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا۔ کہا کہ بھائی سارے انبیاء علیہ السلام جو تھے یہ مصر میں رہتے تھے، یعنی سارے انبیاء علیہ السلام شام میں تھے، تو یہ مصر آئے کیسے؟ نبی کا جو مرکز تھا سارے نبیوں کا، یہ کیا تھا؟ شام کا علاقہ تھا، جو آج 5 ملکوں کا نام ہے پورا، سیریا، پھر جارڈن، یہ سارے ملک مل کر ایک شام بنتا تھا اس زمانے میں۔ یہ تو سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سب وہیں کے تھے۔ انہیں یہ مصر آئے کیسے؟ یہ سوال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بات یہ پہنچی، ان لوگ گئے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر پوری صورت اتر گئی کہ یہ شام سے مصر کس طرح روانہ ہوئے، اور پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے واقعہ ایسا بیان کیا کہ ان کی کتابوں میں واقعہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ وجہ بنی سورہ یوسف کے نازل ہونے کی۔ اب آئندہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ سورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ نے سورت کو احسن القصص کہا، بہترین واقعہ۔ کیوں کہا بہترین واقعہ؟ بہت ساری عبرتیں ہیں یہ۔ اچھا، میرا اس سورت کے ساتھ گہرا تعلق بھی، مطلب مجھے اس سورت سے بہت لگاؤ ہے میں تقریباً الحمدللہ کا فضل ہے 6 جگہ اس سورت کی تفسیر کر چکا ہوں، یہ 7ویں جگہ ہے۔ یعنی مجھے جب بھی موقع ملتا تھا کسی مسجد تفسیر کے لیے بولتے تھے تو میں سورہ یوسف ہی شروع کرتا تھا، اتنا مطلب کیونکہ اس کا حضور کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے، اور اس میں واقعات، اور میں کل بتاؤں گا کہ اس سورت کی خصوصیات کیا ہیں، اس لیے میں نے اس سورت کو شروع کیا تاکہ لوگ ایک واقعہ بھی ہوتا ہے تو واقعے کی طرف ہمارے بمبئی والوں کا دھیان بہت جاتا ہے۔ ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے واقعے کی طرف جانا، تو اس میں اللہ نے واقعات بیان کیے، صحابہ کے واقعات، نبیوں کے واقعات، ساری چیز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ سلسلہ چلے گا، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ استقامت دے، اخلاص دیں، تو یہ انشاءاللہ موت تک چلائیں گے، جب زندگی رہے گی چلتا رہے گا۔ ہاں، اور یہ انشاءاللہ ہر منگل اور بدھ کو قرآن پاک کی تفسیر ہوگی، اور زیادہ ٹائم نہیں، 15 منٹ بس، اور بہت سے بہت کبھی ہو گیا تو 20 منٹ، اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علیکم۔